बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त है और दिन है मंगल का। आज शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी के बाद बनी गाला में अहम इजलास हुआ, लेकिन बड़े फ़ैसले ना हो सके। पुरअसरार सी खामोशी है बनी गाला में, और वो जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी जो खामोशी होती है वो किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा होती है। बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई है, लेकिन कोई उस तरह से ख़बर नहीं आ रही कि क्यों ये खामोशी है, आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं। और इसमें जो एक सबसे अहम चीज़ है वो जो पता चल रही है वो यही है कि ज़रा क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और लड़ाई बहुत खौफनाक और ख़तरनाक है, तो बड़ा सोच समझ के फ़ैसले करने हैं और मुशावरत को ज़रा फैलाना है। तो इसलिए कहा गया है कि कल जो है वो फ़ैसले होंगे। बहरहाल अगले 24 घंटे में बनी गाला से बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं। और साथ ही आज पंजाब के अहम वज़रा को भी यहाँ पे तलब किया गया था। असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब लाहौर में मौजूद हैं। और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि 9 और 10 मुहर्रम को तहरीक इंसाफ ने तमाम जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कैंसिल की हुई थी। तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो छुट्टियों पे गए हुए थे, और 9 और 10 मुहर्रम को इनका ये तय था कि कोई सियासी चीज़ें नहीं करनी। लेकिन 9 को कल राना सनौला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो तहरीक इंसाफ ने उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और कहा कि राना सनौला ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे कि 9 मुहर्रम है, उसके एहतराम में हम जो है वो 10 मुहर्रम के बाद इसका जवाब देंगे। आज फिर 10 मुहर्रम के दिन ये हो गया, शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी हो गई, और उस गिरफ़्तारी के बाद सूरत हाल आपके सामने है। तो आज बहरहाल फ़ैसले नहीं हो सके। मैं कुछ चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि कुछ नई FIRs की इतलात हैं, और वो नई FIRs जो है वो ARY के ख़िलाफ़, ARY की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिसमें जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त आपको बता रहा हूँ, अर्शद शरीफ साहब, इमाद यूसुफ साहब और कुछ और जो ARY के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs की इतलात हैं, और तहरीक इंसाफ भी और लोगों के ख़िलाफ़ FIR की इतलात हैं। और साथ ही जो आपने देखा कि आज शेख रशीद साहब के घर भी छापे मारे गए, और गिरफ़्तारियाँ तो होनी हैं, गिरफ़्तारियाँ तो कन्फर्म हैं, होनी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की बार दोबारा कह रहा हूँ कि बनी गाला की पुरअसरार खामोशी जो है वो समझ नहीं आ रही कि क्यों खामोशी है। उसमें क्या ऐसा फ़ैसला इमरान खान करने जा रहे हैं, क्योंकि आज ये भी है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ को एक कन्वे किया, इमरान खान से को ये सजेस्ट किया कि अगर आपने एहतजाज करना है शहबाज गिल साहब के मामले पर, तो आप इस हवाले से जो है वो आज ना कीजिएगा, आज कॉल ना दीजिएगा। आज 10 मुहर्रम है और शाम गरीबा की मजालिस होती हैं, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, नेगेटिव इसका एक होगा। तो हमें 10 मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए, आशूरा का एहतराम करना चाहिए, और हमें आज कम से कम कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। शायद यही वजह है कि आज जो है वो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। कल अनाउंसमेंट होगी, कल दोबारा इजलास है। टाइम अभी मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से पूछा, टाइम कन्फर्म नहीं है कब इजलास है, लेकिन कल इजलास है और अहम इजलास है। जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक तशवीश है, मेरी बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बात हुई, तशवीश बहुत संगीन है, कि वो ये समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को जो रिएक्शन देना चाहिए वो नहीं दे रही। मैं पिछली वीडियो में भी आपको कह चुका हूँ कि शुकुक व शुबात बढ़ रहे हैं। या तो ये है कि इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब, और इस लेवल पर कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, लेकिन नीचे आवाम को, कारकुनान को, मीडिया को नहीं पता। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की के रहनुमाओं की जो अक्सरियत है, जिनसे मेरी बात हुई है, वो बहरहाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि जी क्यों अभी तक पंजाब हुकूमत ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अब क्या वजूहात हैं ये ज़ाहिर है कल ही पता चलेगा कि क्या अनाउंसमेंट है, क्या चीज़ें हैं। और इस हवाले से जो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर आने वाला दिन जो है वो खौफनाक होगा। आज आपने देखा कि फैसल चौधरी साहब, अली बुखारी साहब, वो मुख्तलिफ थानों में गए, उन्होंने चेक किया। पहले ये कहा गया कि जनाब शहबाज गिल जो हैं वो बनी गाला थाने में FIR की गई। बनी गाला थाने से FIR का पता किया तो बताया गया कि FIR वहाँ पर नहीं है। फिर चेक किया गया, फिर बताया गया कि कोसार में वहाँ पर वो गए, शहबाज गिल उनको नहीं मिले, लेकिन FIR जो है वो राना सनौला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सामने आ गई। और साथ ही उसके बाद ये हुआ कि जब वो, क्योंकि पहले ये भी था कि FIA से रजू किया जाए, FIA से रजू करके और चेक किया जाए कि क्या FIA ने उठाया है, तो FIA ने तो नहीं उठाया था। जब फिर FIR हो गई तो पता चल गया कि जनाब ये FIR इन्होंने की है। तो अगले 24 घंटे बहुत अहम है, मज़ीद जो गिरफ़्तारियाँ हैं उस हवाले से भी। और साथ ही ये भी हुआ है कि मुस्लिम लीग नून, जिनको ख़तरा है कि शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के रद्द-ए-अमल में नून लीग के रहनुमा भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो नून लीग ने ये किया है कि उन्होंने भी अपने तमाम जो उनके रहनुमा हैं उनको मोहतात रहने का कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो फौरी तौर पर
اسلام آباد پہنچ جائیں. تو یہ ایک ہمیں تصادم کی صورتحال نظر آتی ہے. دیکھا آپ نے کہ وہاں سے پولیس جو ہے وہ آئی, یہاں پہ پنجاب پولیس کو بھیجا گیا بنی گالا, اس پہ اسلام آباد پولیس نے اس کی مخالفت کی, رانا سنولا نے اس کی مخالفت کی کہ یہ غلط ہے. اور ساتھ ہی اب تحریک انصاف اگر پنجاب میں گرفتاریاں کرتی ہے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں. تو بہرحال چیزیں تو تصادم کی طرف جا رہی ہیں, اور کل سے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ انسرٹینٹی ملک کے اندر, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا, کب تک ہوگا, اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو کل کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے. عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, اور اگر تو جو شکوک و شبہات ہیں وہ درست ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں جس طرح سے ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے, یا کہیں پہ ان کے معاملات طے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف میں کوئی کارروائی نہیں ہونے دوں گا, تو پھر تحریک انصاف کے لیے گھبرانے کا وقت ہے. کیونکہ نہ تو وہ ان کو عدم اعتماد والا کو معاملہ ہے, نہ ان کو وہ ہٹا سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے ایم پی ایس جو ہیں وہ مسافی ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. کیونکہ چودھری پرویز الہی کے بیانات جو دیتے رہے ہیں وہ یہی دیتے رہے ہیں کہ عمران خان جب ان کو کہیں گے تو اسمبلی توڑ دیں گے. اچھا, عمران خان اسمبلی سے نہیں توڑ رہے. اس حوالے سے اب عمران خان صاحب کی اینکرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں امیر عباس صاحب نے سوال کیا, کس نے سوال کیا, لیکن اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر پنجاب اسمبلی توڑ بھی دیتا ہوں, میں کے پی کے اسمبلی توڑ بھی دیتا ہوں, تو پھر یہ ہوگا کہ جیسے میں اسمبلی توڑوں گا تو یہ گورنر راج لگا کے اور ٹائم گزار لیں گے. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں توڑنا چاہتے کے پی کے اسمبلی یا پنجاب اسمبلی, جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ یہ اسمبلی توڑ کیوں نہیں دیتے. باقی ان کے پاس آپشنز موجود ہیں. تاریخ جس کا انہوں نے اعلان 13 اگست کو کرنا ہے وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں. 13 کی حکمت عملی چینج بھی ہو سکتی ہے. 13 کی حکمت عملی یعنی یہ نہیں کہ جلسہ نہیں ہوگا, جلسہ تو ہوگا, ہر صورت میں ہوگا, لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 13 کو کوئی جو اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ بھی نہ کریں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ تحریک انصاف کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ پوری تیاری ہے کہ کوئی ملک میں کیوس ہو, انتشار ہو, اور ملک کے اندر تصادم ہو, اور تصادم کی صورت میں سسٹم ڈی ریل ہو جائے, سسٹم جو ختم ہو جائے, کوئی نئی چیز آ جائے, نگران سیٹ اپ آ جائے یا مارشل لا لگ جائے, اس طرح کی صورتحال جو کہ تحریک انصاف کو کسی صورت بھی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی جو چیز. کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کی اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 17 جولائی کو آپ نے پاپولیرٹی دیکھ لی ہے, اور اگر جو ہے وہ مارشل لا لگتا ہے یا سسٹم ڈی رول ہوتا ہے, کوئی نگران سیٹ اپ آتا ہے, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آتی ہے لمبے عرصے کے لیے, تو عمران خان کو اس کا نقصان ہے. نون لیگ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اس وقت کسی صورت بھی الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ الیکشن ہو اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے ووٹ لے کر اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری صورتحال ہے, اب تک کی تفصیلات ہیں, اور کل پتہ چلے گا کہ کیا یہ جو خاموشی ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے یا کیا ہے, یا کوئی پنجاب حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے. یہ بہرحال کل ہی پتہ چلے گا. جو مزید اپڈیٹس ہوں گے ان پر بات کریں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. لکھنیم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. ARY نیوز کو جس طرح سے بند کیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے, پیمرا کو آرڈرز جاری کیے گئے, یہ کس قسم کا ہتھ کنڈا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وقت چیئرمین PTI عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خان صاحب, ARY نیوز یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جب PTI کی میسو کوریج ہوتی ہے یا جب سچ سامنے آتا ہے ARY نیوز کو بند کیا جاتا ہے, کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیں, ایک جمہوریت ہے, یا تو کہنا جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کے اندر قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے. جمہوریت کے اندر یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک چینل کو فیصلہ کیا کسی نے اور ایک دم بند ہو گیا, نہ کوئی شو کوز نوٹس دیا, نہ کوئی بتایا کیا وجہ ہے, ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں دیا چینل کو بھی اور جو بول رہا تھا اس میں. تو پہلے تو یہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر ایسے نہیں ہوتا. دوسری چیز جو شہباز گل سے کیا, اس کو ابڈکٹ کیا, یعنی اریسٹ نہیں کیا, ابڈکٹ کیا, اغوا کیا, گاڑی میں پکڑے, نہ کوئی وارنٹ دکھائی, اس کو نکالا, اس کے ڈرائیور کو بری طرح مارا, اس کو بٹ سے مارا, گاڑی کے شیشے توڑ دیے. یہ تو کوئی بنانا ریپبلک میں بھی ایسے نہیں ہوتا. آپ وارنٹ دیں, قانون توڑنے کی, قانون توڑا ہے اس کو موقع دیں, اگر نہیں صفائی پیش کر سکتا اور جیل میں ڈال دیں. لیکن اگر اس طرح کریں گے, ساری اس کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کیا لگ رہا ہے
کہ کیا پاکستان میں کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے؟ کوئی یہاں کوئی کسی کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی ادارے نہیں ہیں؟ یا اس سے بھی زیادہ کیا کسی کو خوف نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے کرے، اور خوف نہیں ہے کہ ان کو سزا ملے گی؟ 25 مئی کو بالکل یہ کیا گیا ہمارے سے، جس طرح انہوں نے ظلم کیا، پولیس نے، رینجرز نے لوگوں کے اوپر، گھروں میں چلے گئے رات کے 2-3 بجے، خواتین تھی. اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا پرسو کر رہے ہیں، ایکشن لے رہے ہیں. لیکن جب وہ کر رہے تھے تو ان کو خوف، کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا. تو اگر ایک معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں کی اجازت دی جائے تو وہ پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے. جو طاقتور ہے وہ جو مرضی کرے، جو کمزور ہے اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے. خان صاحب، آپ کے بھی ممکنہ طور پر اریسٹ کے لیے اطلاعات ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ کے کارکنان بڑے فکر مند ہیں، کوئی میسیج دیں گے ان کو؟ دیکھیں، میں یہ بار بار ایک چیز کہہ چکا ہوں کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. اریسٹ ہونا تو چھوٹی سی چیز ہے. میں نے جب فیصلہ کیا تھا کہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں لڑوں گا، جہاد اسے کہتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں اس کے لیے کروں گا، کیونکہ میں غلام نہیں رہ سکتا. میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ اور ان کی جنریشن غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ہم آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. اور مجھے قدر تھی ہمیشہ بچپن سے کہ ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے. کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں. اور آخر میں ARY کے جو اینکرز ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو فیلڈ میں اترے ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج اس مشکل وقت میں؟ دیکھیں، ہمارے سامنے ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں. ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس پہ تو نے نعمتیں بخشیں، دوسرے راستے پہ نہ لے جا جو کہ ایک انسان کی تباہی کا راستہ ہے. یہ ہمیشہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں کہ ایک ہے رائے حق. رائے حق جو ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ مشکل راستہ ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ان کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن وہ ایک انسان کی عظمت کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے. اب ہمیشہ جب انسان کے سامنے 2 چوائسز آتی ہیں، ایک آسان چوائس ہوتی ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکا لو. یہ جو اب آج عاشورہ ہے، کیا ہمیں پیغام اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی میں سمجھتا ہوں دی گئی کربلا میں، وہ کیا پیغام ملا سارے مسلمانوں کو؟ پیغام یہ ملا کہ رائے حق کے لیے ظالم کے سامنے آپ سر نہیں جھکاتے. سر کٹوا سکتے ہیں، جھکاتے نہیں ہیں. اور اس سے ایک معاشرہ زندہ ہوتا ہے. جب ایک معاشرہ ظلم کے سامنے جھک جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف آزاد انسان، آزاد قوم، صرف آزادی ایک اونچی پرواز دیتی ہے. اقبال کا، جو علامہ اقبال کی ساری جو کوشش تھی سوئے ہوئے غلام مسلمانوں کو جگانے کی، وہ ساری تھی خودداری کی، خودی کی. اور وہ پیغام آج سب سے زیادہ ہے کہ ایک بیرونی سازش ہوتی ہے، ایک چوروں کو اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس 2 راستے دے دیتے کہ یا تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اسی ظلم اور غلامی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اور یا پھر ہم جد و جہد کریں. میرا ہمیشہ جب یہ ہوا، میں نے ہمیشہ سوچا کہ میں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایک پرامن جد و جہد کروں گا. اور یہ جد و جہد میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں کروں گا. رائٹ، تھینک یو.